للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق بارگاہ الہی میں جو عرض کی تھی وہ بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ۔ ونادى اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، فقالا تو عرض کی ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت، قالا فرمایا یا نوح اے نوح، بے شک وہ لیسا نہیں ہے من اہل کا تیرے اہل والوں میں سے، تیرے اہل والوں میں سے نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، ہرگز نہ تھا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی رب آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، ان میں سے وہ نہ تھا۔ من اہل کا آپ کے اہل میں سے، انہو عمل بے شک وہ عمل خیر صالح اچھا نہیں ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ فلا تسألنی تو تم سوال نہ کرو مجھ سے، ماں جو لیسا نہیں ہے لکا تجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ انی بے شک میں اعیذو کا نصیحت فرماتا ہوں تجھے، ان تکونا کہ تم نہ ہو من الجاہلین نادانوں میں سے، تم نہ ہو جاہلین نادانوں میں سے۔ قالا عرض کی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ بکا پناہ چاہتا ہوں، بکا تیری، ان اسألکا کہ مانگو تجھ سے، ما لیسا جو نہیں ہے، لی مجھے، بھی اس کا علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ اور اگر تو مغفرت نہ فرمائے، لی میری، وَتَرْحَمْنِی اور رحم نہ کرے مجھ پر، اقم تو میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیلا حضرت نوح علیہ السلام کو پھر برکت اور سلامتی کی بشارت دی، فرمایا گیا یا نوح اے نوح، اہبط اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکت کے ساتھ، علیکا جو تجھ پر، علی امم جماعتوں پر ہے، جو تجھ پر اور علی امم جماعتوں پر ہے، ممن اور ممم اس سے جو ماں کا تیرے ساتھ ہیں، وَأُمَمٍ اور کچھ گروہ، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ پھر پہنچے گا انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ قوم نوح کا جو واقعہ یہ غیبی خبر ہے، یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا تیری طرف، ما کنت تعلمہا نہیں جانتے تھے انہیں، انتا تم، ولا قومک اور نہ تمہاری قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر تو صبر کرو، ان العاقبۃ بے شک اچھا انجام ہے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ آگے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ وہ بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف سے، اخاہم ان کی قومی بھائی، اخاہم ان کے بھائی یعنی کہ قومی بھائی، ہودن ہود کو بھیجا، ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا۔ قالا اس نے کہا یا قومی حضرت ہود علیہ السلام، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا تم عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، ان نہیں ہے
انتم تم الا مفترون مگر بہتان لگانے والوں میں سے. یا قومی اسالکم، تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ رضا الہی ہے. جو تبلیغ کر رہے ہیں نا حضرت ہود علیہ السلام، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رضا الہی. یا قومی اے میری قوم، لا اسالکم میں نہیں مانگتا تجھ سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے اجریہ میرا اجر، الا مگر، الذی اس پر، الذی جس نے، فطرنی مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ میں تجھے جو کچھ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اس کا میں تجھے سے کوئی اجر نہیں لیتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ویا قومی، توبہ اور استغفار جو کر لے اس کو برکت بھی ملتی ہے، اور کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور اس میں برکت بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ میں برکت بھی ہے. ویا قومی اور اے میری قوم، استغفروا مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء وہ بھیجے گا، سما بارش، علیکم تمہارے اوپر، مدرارن موسلا دھار، ویزیدکم اور زیادہ کرے گا تمہیں، قوتاً مزید، الی قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ، ولا تتول اور تم منہ نہ پھیرو، مجرمین مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. آگے قوم کا حضرت ہود علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ، قالو انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینۃ تم نہیں لے کر آئے، جئتنا ہمارے پاس، ببینۃ کوئی دلیل، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بتارکین چھوڑنے والے، آلہتکم اپنے معبودوں کو، ان قولک تمہارے کہنے سے، وما نحن اور نہیں ہم تم پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں ہیں. ان نقول نہیں ہم کہتے، الا ترا کا مگر پہنچائی ہے تم پر، بعد آلہتنا ہمارے کسی معبود نے، بسوء کوئی برائی. آگے حضرت ہود علیہ السلام کا اعلان برات اور جرت مندانی آپ نے جو پیش کی وہ بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ. قالا فرمایا، انی بے شک میں، اشہدو کا گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو اور تمہیں بھی گواہ ہو جاؤ، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی کہ میں، بریون بیزار ہوں، مما اس سے جنہیں، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونی اس کے سوا، فقیدونی تو تم داؤ چلاؤ مجھ پر، فقیدونی تو تم داؤ چلاؤ مجھ پر، جمیعاً سب مل کر، ثم پھر لا تنظرون مجھے مہلت نہ دو، داؤ چلاؤ. انی توکلت حضرت ہود علیہ السلام کا توکل بھروسہ رکھنا اللہ تعالیٰ پر، انی توکلت بے شک میں توکلت بھروسہ کیا، اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربی کا اور جو تمہارا رب ہے، ماں نہیں ہے، من دابتن کوئی جاندار، الا مگر، ہوا وہی یعنی کہ اللہ نے ہی، آخذن پکڑا ہوا ہے، بنا سیاتیہا اس کی پیشانی سے، انی بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ملتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے میرا رب. حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے آخری تنبیہ اپنی قوم کو. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر، تولو تم منہ پھیرو، فقد تو بے شک، ابلغتکم میں تبلیغ کر چکا ہوں تمہیں، ما ارسلت جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، بھی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور جانشین بنا دے گا، ربی میرا رب، قوم غیرکم تمہارے علاوہ لوگوں کو، ولا تضرونہ اور تم نہ بگاڑ سکو گے،
اس کا شیئن کچھ بھی انا بے شک ربی میرا رب علی کل شیء قدیر علی کل شیء حفیظ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی نجات، ولما جاء امرنا اور جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے، معہ اس کے ساتھ، برحمت رحمت کے ذریعے، منا اپنی طرف سے، ونجیناہم اور ہم نے نجات دی انہیں، من عذاب غلیظ سخت عذاب کی ہم نے انہیں کیا کی نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہے، یہ قوم عاد کی اعتقادی اور عملی حالات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہے، جَحَدُوا انہوں نے انکار کیا بھی آیات رب اپنے رب کی آیتوں کا، وَعَصَوْا اور نافرمانی کی، رُسُلَهُ اپنے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی، امر کل جبار عنید ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے حکم کی، انہوں نے کیا کی پیروی کی۔ قوم عاد کا انجام اور ان کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ وہ اتبی اور ان کے پیچھے لگا دی فی ہادہ دنیا اس دنیا میں لعنت و یوم القیامت اور قیامت کے دن کی۔ الا سن لو انا بے شک عاد نے کافر انکار کیا ربہم اپنے رب کا، الا سن لو بعد دوری ہے لعاد قوم ہود کی قوم عاد کے لیے کیا ہے بہت بڑی دوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے نکالو دروس البلاغت کا۔ ثالث کون الجملہ الثانیہ جوابا ہو جملہ دوسرا جواب ایسے سوال کا جو پیدا ہو پہلے جملے سے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ فصل کی، جس جگہ پر فصل واجب ہے، کہ پہلے جملے میں سوال پیدا ہو، دوسرے جملہ اس کا جواب ہو، وہاں پر بھی فصل کیا ہے واجب ہے۔ جس طرح کہ اس کا قول زعم الاواذل اننی فی غمرۃ، گمان کرتا ہے اواذل ملامت کرنے والا گمان کرتا ہے کہ بے شک میں فی غمرۃ مصیبت میں ہوں، بے شک میں مصیبت میں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کا گمان سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے۔ ملامت کرنے والا گمان کرتا ہے نا، ملامت کرنے والا گمان کرتا ہے مصیبت میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اب سوال پیدا ہو کہ آیا کہ ملامت سچی بھی ہے، سوال جو پیدا ہوا گمان کا، گمان سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے، تو آگے سادہ کو سے اس کا جواب دیا، دوسرے جملے سے جواب دیا سچا ہے، اور لیکن میری مصیبت لا تنجلی نہیں ٹلنے والی، گمان تو سچا ہے لیکن میری جو مصیبت آئی ہے وہ ٹلنے والی نہیں۔ اب دوسرا جواب دے رہا ہے، تو لہذا یہ کیا ہوا، یہ کمال انقطاع ہوا، یہاں بھی فصل واجب ہے۔ گویا کہ کہا جائے گا اصادقو کیا سچا ہے، فی زعمہم اپنے گمان میں، او کذبوا یا جھوٹا ہے۔ فقال پس کہا صادقو اور کہا گیا دو جملوں کے درمیان شبہ کمال اتصال ہے، شبہ کیا ہے کمال اتصال ہے۔ آگے چوتھی قسم جہاں پر فصل واجب ہے یہ کہ ہوں دو جملوں، ایک جملہ دو جملوں کے ساتھ، ایک جملہ دو جملوں کے ساتھ، یعنی کہ پہلے دو جملے ہو اس کے بعد تیسرا جملہ ہو، کہ ہو ایک جملہ دو جملوں کے ساتھ، پہلے دو جملے ہو پھر تیسرا جملہ، تو صحیح ہے ان کا عطف ان میں سے ہر ایک پر، اس کا عطف ان میں سے ہر ایک پر۔ آگے ہے کہ صحیح ہو اس کا عطف، یعنی کہ پہلے تیسرے کا عطف ان دونوں میں سے ہر ایک پر، احدیہما ان دونوں میں سے ہر ایک پر، تیسرے کا پہلے دونوں پر عطف صحیح ہو، لوجود المناسبتی
مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے کہ ان میں مناسبت ہو، اسی وجہ سے عطف صحیح ہو، اور اس کا عطف ہونا دوسرے پر فاسد ہو، یعنی کہ پہلے پر تو تیسرے کا عطف صحیح ہو لیکن دوسرے پر عطف کیا ہو، فاسد ہو، درست نہ ہو، تیسرے پر فاسد ہو، درست نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پس چھوڑ دیں گے عطف کو، چھوڑ دیں گے ایسی صورت میں عطف کو بچتے ہوئے وہم کی وجہ سے، دوسرے میں جو عطف ہوگا وہم کی وجہ سے، یعنی کہ دو جملے ہو پہلے، اس کے بعد تیسرا جملہ، تیسرے جملے کا پہلے دونوں پر عطف صحیح ہو لیکن دوسرے پر عطف ڈالنا فاسد ہو، اب دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے پر عطف ڈالنا چھوڑ دیں گے وہم کی وجہ سے، وہم سے بچتے ہوئے کہ وہم نہ چلا جائے، اسی وجہ سے پہلے پر ڈالیں گے دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ آگے مثال سے سمجھتے ہیں۔ اور اس کا قول تظن سلمہ، گمان کرتی ہے سلمہ، اننی کہ بے شک میں، ابغی تلاش کر رہا ہوں، بہا اس کے علاوہ، سلمہ تلاش کرتی ہے کہ میں اس کے علاوہ محبوب تلاش کر رہا ہوں، بادلن بدل کر، اراہا میں دیکھتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ گمراہوں میں پریشان ہے، گمراہیوں میں پریشان ہے، گمراہیوں میں پریشان ہے، کیا ہے گمراہیوں میں، کیا ہے پریشان ہے۔ اب یہاں پر دیکھو پہلا ہے تظنو، دوسرا ہے ابغی، تیسرا ہے اراہا۔ اب تیسرے کا عطف دونوں پر درست تو ہے، تیسرے کے عطف ارا کا عطف تظنو پر درست ہے، کیوں درست ہے؟ کیونکہ مناسبت ہے۔ تظنو سے مراد ہے کہ گمان کرتی ہے سلمہ، اور ارا سے مراد وہ شخص ہے، وہ کیا ہے شخص ہے، لہذا عطف ڈالنا ٹھیک ہے، عطف ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن ارا کا عطف ابغی پر ڈالنا درست نہیں ہے، دوسرا جملہ جو ہے وہ ابغی ہے، اس پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس صورت ابغی ہے صورت، یہ تو سلمہ کے مظنوعات میں گمان میں سے ہیں، سلمہ نے جو بیان کیا ہے نا سلمہ کے گمان میں ہے، لیکن ارا تو محبوب کا ہے، دیکھتا تو محبوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عطف ڈال دیا جائے تو بھی سلمہ کے مضمونات میں سے ہو جائے گا، اگر عطف ارا کا ابغی پر ڈال دیا جائے تو پھر مضنوعات وہ سلمہ کے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس شخص کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے بارے میں یعنی کہ گمان کرتی ہے، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پر یہ مقصود ہی نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں گمان کرنا مقصود نہیں بلکہ شخص کے بارے میں گمان کرنا مقصود ہے۔ اس جگہ میں دو جملوں کے مابین کمال اتصال کا شبہ ہے، کمال اتصاب کا شبہ ہے، اس وجہ سے دوسرے پر عطف ڈالنا صحیح نہیں، پہلے پر ڈالیں گے۔ پس جملہ اراہا صحیح ہے اس کا تظنو پر، لیکن منع ہے اس سے، تیسرے سے ابغی سے منع ہے، وام جاتا ہے عطف کا ابغی کے جملے پر، ابغی بہا کے جملے پر، پس ہے جملہ ثالث یعنی کہ تیسرا جملہ اراہا سلمہ کے مضنوعات میں سے، ساتھ ساتھ اس کے کہ نہیں ہے مراد، ساتھ ساتھ اس کے کہ مراد نہیں ہے، اور کہا جائے گا دو جملوں کے درمیان اس جگہ میں شبہ کمال اتصال کا ہے، دو جملوں کے درمیان اس جگہ میں جو شبہ ہے وہ کس کا ہے؟ کمال اتصال کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں مرکات کا فصل طرف شرطی آنی مقدم اور تالی، طرف شرطی میری مراد مقدم اور تالی نہیں حکم ہوتا ان دونوں میں اس وقت کہ یہ دونوں طرفین ہوں، یہ دونوں کیا ہوں؟ طرف میں ہوں۔ تحلیل کے بعد ممکن ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے ان دونوں میں حکم کا، ان دونوں میں حکم کا، پس طرف یہاں یا تو دونوں کا شبہ ہوگا حملیتین کے درمیان، یا متصلہ یا منفصلہ یا مختلفین کے درمیان، اور تجھ پر ان کی مثالیں نکالنا۔
یہ فصل اس چیز کے بارے میں جو شرطیات کے جو اطراف ہوتے ہیں نا وہ قضیہ بالفعل نہیں ہوتے، جس طرح پیچھے ہے نا قضیہ بالفعل مقدم اور تالی ہوتے ہیں، اس طرح قضیات کے اطراف مقدم اور تالی نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہاں مقدم اور تالی، اب یہ دونوں مقدم اور تالی کے اطراف میں ہوتے نہیں ہیں، یا تو مقدم اور تالی حملیتین کے مشابہ ہوں گے، دونوں مقدم اور تالی دونوں حملیتین کے مشابہ ہو گئے، یعنی کہ حملیتین میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح ادھر شرطیہ میں بھی مقدم اور تالی دونوں مشابہ ہوں گے حملیہ کے، یا دونوں متصلہ کے مشابہ ہوں گے یا منفصلہ کے ہوں گے، یا ایک حملیہ کا ہوگا ایک متصلہ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک حملیہ کا ایک منفصلہ کا ہوگا، ایک متصل کا دوسرا منفصلہ کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، 6 بن گئی نا۔ یا تو دونوں مقدم اور تالی دونوں حملیہ کے ہوں گے مشابہ، یا دونوں متصلہ کے ہوں گے یا دونوں منفصلہ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے، یا پھر مقدم حملیہ کا ہوگا مشابہ اور جو تالی ہے وہ متصلہ کا ہوگا، 4 ہو گئے۔ 5واں ہے کہ مقدم حملیہ کا ہوگا مشابہ اور تالی منفصلہ کا ہوگا۔ 6 ہے مقدم متصلہ کا ہوگا اور تالی منفصلہ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی مثالیں آگے ہیں حاشیے میں، دیکھیں آپ اے علم سے کہ شرطیات کے اطراف نہیں ہوتے قضیہ بالفعل، ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا شبہ ہوتا ہے حملیتین کے ساتھ، اگر اعتبار کیا جائے حکم کا اس میں تو ہوں گے دونوں جملے، 2 جملے ہوں گے، جس طرح کہ ہمارا کلما کان شیء انسانا فهو حیوان، یہ دونوں حملی ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 جملے ہیں حملیہ ہیں، یا دونوں منفصلہ ہوں گے، جس طرح کہ ہمارا کلما کان دائما اما ان یکون عددا زوجا او فردا فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما، یا متصلہ دونوں ہوں گے، یعنی کہ مقدم پیچھے یہ پہلا بھی متصلہ ہے مقدم اور دوسرا بھی متصلہ ہے، آگے یا دونوں منفصلہ ہوں گے یا دونوں متصلہ ہوں گے، جس طرح کہ ان کان کلما کان الشیء انسانا فهو حیوان فکلما لم یکن حیوانا لم یکن انسان۔ اب یہ دونوں کیا متصلہ ہیں، پہلا ہے اگر ہو شے انسان تو ہوگی حیوان، پہلا، ٹھیک ہے، آگے پس گویا کہ نہیں ہے حیوان تو وہ نہیں ہے انسان۔ مقدم اور تالی یہ دونوں کیا ہیں، متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی ہیں۔ آگے یا دونوں مختلف ہوں گے یا مختلفین کے اعتبار سے ہوگے، یعنی کہ جسے میں نے کہا ان میں سے ایک حملیہ ہوگا دوسرا متصلہ ہوگا، یا منفصلہ ہوگا، یعنی کہ پہلا حملیہ ہوگا دوسرا متصلہ ہوگا، یا ان میں سے ایک متصلہ ہوگا اور دوسرا منفصلہ ہوگا۔ 6 قسمیں 6 میں پہلے کی مثال، یعنی کہ پہلا ہو حملیہ اور دوسرا متصلہ ہو تو اس کی مثال ان کانت الشمس ان کانا طلوع الشمس علتا لوجود النہار، اگر ہو سورج طلوع جو کہ علت ہے وجود نہر کے لیے، جو کہ علت ہے وجود نہر کے لیے، تو ہوگی علت وجود نہر کے لیے، تو گویا کہ سورج کا طلوع ہونا پس دن کا موجود ہونا ہے۔ فَكُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، اب یہاں پر سورج طلوع ہونا یہ کیا ہے، حملیہ ہے، اور وجود نہر یہ کیا ہے، یہ ان کانا طلوع الشمس علت لوجود النہار یہ مقدم ہے، آگے یہ جو تالی ہے نا یہ کیا ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دوسرے کی مثال، یعنی کہ پہلا ہو حملیہ اور دوسرا ہو منفصل ہے، جس طرح کہ ان کان ھذا اما زوجا او فردا فهو عادۃ، اب یہاں پر جو پہلا ہے وہ حملیہ ہے اور دوسرا قضیہ کیا ہے وہ متصل ہے، اور تیسرا یعنی کہ پہلا متصلہ اور دوسرا منفصلہ، جس طرح کہ ان کان کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کان کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود میں ان کانت الشمس طالیۃ یہ کیا ہے، متصل ہے،
ٹھیک ہے. آگے فالنہار موجود، یہ کیا ہے؟ منفصلہ ہے. ٹھیک ہے نا، پہلا قضیہ متصلہ اور دوسرا منفصلہ ہے. فإما أن يكون الشمس طالعة وإما لا يكون النهار موجودا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا. آگے آپ نکالیں قدوری شریف. فإن شرط أن يكون المشترى بينهما نصفان فربه كذلك ولا يجوز أن يتفضل فيه، وإن شرط أن المشترى بينهما أثلاثا فربه كذلك. فإن شرط، اگر خرید لے دونوں، شرط خرید لے دونوں، ان یکونا اس بات پر کہ خریدی ہوئی چیز بینہما ان دونوں کے درمیان نصفان آدھی آدھی ہے، فربع کذالک تو نفع بھی آدھا آدھا ہوگا. اگر کوئی چیز دو خریدے بندے تو کہیں کہ بھائی آدھی آدھی، آدھی میری ہے آدھی تیری. زید اور عمر نے خریدی، زید نے کہا آدھی میری ہے، عمر نے کہا آدھی میری ہے، تو آدھا جو منافع ہوگا وہ بھی آدھا آدھا ہوگا. منافع بھی آدھا زید کا ہوگا آدھا عمر کا ہوگا. اور نہیں ہے جائز یہ کہ ان یتفضل، یہ کہ زیادتی کرے، فی اس میں زیادتی کرے، یعنی کہ خرید تو لیں کہیں بھائی برابر برابر ہے، جب منافع کی باری ہے تو زید کے میں نے زیادہ منافع لینا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. وَإِن شَرَطَ، اور اگر شرط لگائے دونوں کہ خریدی جو ان دونوں کے درمیان اثلاثاً تہائی حصے میں، تو پس منافع بھی اسی طرح ہے. یعنی کہ اگر اس طرح کہیں کہ جو چیز میں نے خریدی ہے، زید اور عمر نے خریدی، اب زید کہے کہ اس میں دو حصے میرے ہیں اور ایک حصہ عمر کا ہے، تو منافع بھی اسی طرح ہوگا، دو حصے منافع زید کے ہوں گے، ایک حصہ عمر کا ہوگا منافع میں. ٹھیک ہے. ولا تجوز الشرکۃ، شرکت فی الاحتطاب، اور نہیں ہے جائز شرکت ایندھن میں اور گھاس جمع کرنے میں، والاصطیاد، اور شکار کرنے میں، ومستطاعہ، اور ان میں سے جو کوئی شکار کرے، ومستطاعہ جو شکار کرے، کل واحد ہر ایک منہما ان دونوں میں سے، یا لکڑیاں جمع کرے، فَهُوَ لَهُ تو پس اس کے لیے ہے، نہ کہ اس کے صاحب کے لیے. یعنی کہ اگر کسی نے گھاس جمع کیا یا پھر شکار کیا تو وہ چیز اسی کا مالک ہوگا، دوسرا اس میں حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر شرکت فاسد ہو رہی ہے. جو خاص ہوتا ہے یا لکڑی ہوتی ہے وہ جنگل سے لی جاتی ہے، گھاس جنگل سے لیا جاتا ہے، تو اور وہ گھاس یا جو لکڑیاں ہیں وہ خود ہی اس کا مالک ہوگا. وہ اس طرح جس طرح کہ ہبہ کی ہے، ہبہ کرنے کی طرح، اسی وجہ سے دوسرا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے میں شرکت بھی جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اشْتَرَكَا لِأَحَدِهِمَا، اور اگر دو آدمی شریک ہو جائیں، لِأَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کے لیے باغل کھچر ہو، وَلِآخَرِ اور دوسرے کے لیے راویتن کہتے ہیں ڈول کو، کجاوے کو، مشک کو ڈول ہو، اور دوسرے کے لیے ڈول ہو، یستقی نکالے علیہ الماء اس سے پانی کو، والکسب اور کمائی بینہما دونوں کے درمیان، لا تصح الشرکۃ تو شرکت صحیح نہیں ہے، شرکت صحیح نہیں ہے. والکسب اور کمائی کلہ للذی تمام کی تمام اس کے لیے ہے، استقل ما جس نے نکالا پانی کو، اور اسی پر اور اس پر اجر مثل البغل مثل بغل کی اجرت ہوگی، یعنی کہ گھوڑے کی اجرت ادا کرنی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھچر ہے، دوسرا نے کہا کہ میرے پاس ڈول ہے، پانی نکالتے ہیں، آدھا آدھا کمائی کریں گے. تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جو پانی ہوتا ہے کنویں میں وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، جس نے اس کنویں سے پانی نکالا ہے وہی مالک ہوگا، دوسرا مالک نہیں ہو سکتا. اور جو کھچر ہے، کھچر اس کا لگا تو وہ اب کھچر کی کمائی دے گا، کمائی مثلی دے گا، یعنی کہ جتنی ٹائم اس نے کھچر کو استعمال کیا اور اس جگہ میں کھچر کے اتنے ٹائم کی جتنی قیمت دی جاتی ہے اتنی وہ قیمت دے گا، وہ کمائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. وَكُلُّ شِرْكَةٍ اور ہر شرکت فاسدہ پس نفع اس میں
راس المال کی مقدار پر ہے، اور باطل ہو جائے گی زیادتی کی شرط، یعنی کہ ہر جو شرکت فاسدہ ہو، جو بھی شرکت فاسدہ ہو، اس میں جو نفع ہے نا وہ راس المال کی مقدار ہوگا، جتنا نفع ہوگا جتنا راس المال ہوگا اتنی ہی اس کے برابر ہی نفع ملے گا۔ یعنی کہ زید اور عمر نے اب شرکت کی آپس میں سے، ان میں سے کوئی شرکت فاسدہ شامل ہو گئی، شرکت فاسدہ شامل ہو گئی، یعنی کہ کسی کی محنت کی، اس نے ایک نے محنت کر لی دوسرے نے محنت نہ کی، تو اب جس نے جتنی محنت کی اس حساب سے اس کو پیسے ملے گے، دوسرے کو اس حساب سے محنت ملے گی جتنی اس نے محنت کی ہوگی۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب مر جائے، احد الشریکین، دو شریکوں میں سے کوئی ایک، یا مرتد ہو جائے یا چلا جائے دار حرم میں، تو باطل ہو جاتی شرکت، تو پھر بھی شرکت کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے دو شریکوں میں سے یہ کہ ادا کرے زکوٰۃ دوسرے کے مال مگر اس کی اجازت سے، یعنی کہ دو شریک ہوں زید اور عمر، اب زید عمر کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، ہاں اس سے اجازت لے گا تو پھر ادا کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أَذِنَ، پس اگر اجازت لے لے ہر ایک منہما، ان دونوں میں سے، لصاحبی، اپنے صاحب کے لیے، یہ کہ ادا کرے زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ کو، پس ادا کیا ہر ایک ان دونوں میں سے دوسرے کی زکوٰۃ کو، تو پس ثانی ضامن ہوگا، دوسرا جو ہوگا وہ ضامن ہوگا، برابر ہے کہ معلوم ہو پہلے کے ادا کرنے کا یا نہ معلوم ہو امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر نہ معلوم ہو تو ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ نا ایک بندے نے نا، زید اور عمر دونوں شریک تھے، زید نے نا عمر کو نا اجازت دے دی کہ میری زکوٰۃ دے دے، میری زکوٰۃ دے دے، اب زید خود زکوٰۃ دے دیتا ہے، زید خود زکوٰۃ دے دیتا ہے، بعد میں عمر بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے، بعد میں عمر بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ اب پہلی زکوٰۃ وہ زکوٰۃ واجبہ ہوگی، دوسری جو ہوگی وہ نفلی ہوگی، اب وہ اس نے نفلی ادا کی، لہٰذا جو عمر ہوگا وہ اس کی ضمان دے گا، چٹی بھرے گا، امام صاحب کے چٹی بھرے گا، ٹھیک ہے، مطلقاً امام صاحب کے نزدیک مطلقاً چٹی بھرے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پتا تھا کہ بھائی زید نے پہلے زکوٰۃ دے دی ہے میرے دینے سے پہلے، تو پھر تو چٹی بھرے گا، اگر اس کو معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو پھر وہ چٹی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ ہم آگے انشاءاللہ کنز الدقائق شروع کریں گے کل سے، کتاب النکاح سے آپ عبارت نکال کر آنا، ٹھیک ہے۔ کنز الدقائق ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کل سے کتاب النکاح سے، ٹھیک ہے، کتاب النکاح سے کنز الدقائق شروع کریں گے ہم۔ اب آپ نکالیں اصول الشاشی، ثم، پھر مشکل، فرق مشکل اور مجمل میں، مشکل اور مجمل میں فرق، واہ ہوا، آگے مجمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ مجمل کہتے کسے ہیں، کہ احتمال ہو وجوب کا، پس ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ نہ ظاہر ہو مراد اس کے ساتھ مراد ظاہر نہ ہو مگر متکلم کی جانب سے بیان کر دی جائے۔ مجمل کہتے ہیں، مجمل کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کئی معنوں کا احتمال ہو، اس میں کئی معنوں کا احتمال ہو، اس کی مراد سامع پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ہی سمجھ نہ آئے، سامع اس میں غور و فکر کرتا رہے پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، اس کو مجمل کہتے ہیں۔ ہاں متکلم بیان کر دے تو پھر سمجھ آ جائے، متکلم بیان کر دے تو پھر سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب تک متکلم بیان نہ کرے تب تک سمجھ نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجمل کہتے ہیں۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، اور اس کی مثال شریعت میں اللہ تعالیٰ کا قول حرم البیع، حرام کیا ربا کو۔ اب یہاں پر ربا، اللہ عز و جل نے ربا کو حرام کیا، اب ہم نے ربا کا معنی تلاش کیا، سامع نے ربا کا معنی تلاش کیا، غور و فکر کیا کہ ربا کہتے ہیں زیادتی کو، کس کو کہتے ہیں؟ جس معنی میں زیادتی پائی جائے وہ حرام ہے۔ اب بے میں بھی تو نفع پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے، تو بے بھی حرام ہونی چاہیے، لیکن بے حرام نہیں ہے، بے حرام نہیں ہے، بے حلال ہے۔ اب طلب غور و فکر
کر کر کے اک گیا، خاموش ہو گیا، اس کو ملی نہیں۔ بعد میں متکلم نے بتا دیا، متکلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے بتا دیا کہ ہم جنس چیزوں میں زیادتی حرام ہے۔ حدیث پاک ہے الحنطۃ بالحنطۃ، الشعیر بالشعیر، التمر بالتمر، الملح بالملح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، مثلا بمثل، یدا بید۔ حدیث پاک ہے۔ یہاں سے ثابت، اس حدیث سے ہم نے ثابت کیا کہ جنس جنس کے بدلے ہو اور برابر برابر ہو تو اس میں زیادتی کیا ہوا کرتی ہے؟ حرام ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو جنس ہو اس میں تو زیادتی حرام ہے، باقی میں زیادتی حرام نہیں ہے۔ پس بے شک مفہوم ربا کا وہ مطلق زیادتی ہے اور وہ نہیں ہے مراد نہیں ہے، بلکہ مراد زیادتی جو خالی و عوض سے، ایسی بے میں جو مکیلی جنسی ہو، مکیلی بھی ہو جنسی ہو، اور لفظ نہیں دلالت کرتا اس کے لیے اس پر، پس نہیں ملی مراد غور و فکر کے ساتھ، ظاہر نہیں ہوئی مراد غور و فکر کے ساتھ۔ پھر مجمل کا فرق خفا میں متشابہ ہے۔ آگے متشابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ متشابہ کہتے ہیں جس میں مجمل سے بھی زیادہ پوشیدگی ہو۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مجمل سے بھی زیادہ پوشیدگی ہو، یعنی خفت کی انتہا ہو جائے متشابہ میں، خفت کی جس میں انتہا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ کہتے ہیں۔ اب مجمل اور متشابہ میں فرق، مجمل اور متشابہ اس بات میں شریک ہیں کہ ان کی مراد متکلم سے ہی واضح ہوگی، چاہے مجمل ہو یا متشابہ ہو، ان کی مراد کیا ہوگی؟ متکلم سے ہی واضح ہوگی۔ لیکن مجمل کا بیان آتے ہی مراد واضح ہو جائے گی، مجمل کا بیان آتے ہی مراد واضح ہو جائے گی، اور متشابہ کے حق ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ متشابہ حق ہے، اس کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ جب بیان آ جائے تو اس وقت جو ہوگا وہی عمل کریں گے، بیان جب ظاہر ہوگا جو ہوگا وہ عمل کریں گے۔ پھر فرق مجمل کا فرق خفا میں متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہیں صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات نے لکھی ہوتے، الف لام میم صاد طا سین میم کاف یا عین سین، کاف یا عین سین، تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد پتہ نہیں ہے، یہ متشابہ ہیں، ان کی مراد پتہ نہیں ہے۔ جب متکلم رب تعالیٰ اور اس کے حبیب بیان کر دیں گے تو پھر مجمل اور متشابہ کا حکم یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، یقینی طور پر اس کی مراد کا یقینی طور پر اعتقاد رکھتا ہے یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے بیان، یہاں تک کہ آ جائے بیان۔ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، متشابہ اور مجمل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس کی مراد کا، یہاں تک کہ اس کا حکم پتہ چل جائے تب تک ہمیں ضروری ہے اس کا اعتقاد رکھنا، ان پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے نکالے قافیہ کا۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے حرف ندا کو حذف کرنا، حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، الا ما اسم الجنس، مگر اسم جنس کے ساتھ۔ حرف ندا کو شروع میں حذف کرنا جائز ہے، مگر اسم جنس کے شروع میں بھی حرف ندا حذف نہیں کر سکتے، اور اشارے کے شروع میں اور مستغاث اور مندوب کے شروع میں بھی حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے۔ اسم جنس کے شروع میں حرف ندا کو حذف اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جب اسم جنس جس طرح کے یا رجلو یا اسم اشارہ یا ہاذا حرف ندا کو حذف کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے شروع میں حرف ندا ہے کہ نہیں، اس وجہ سے وہاں پر حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ یوسف آرد عن ھذا، یہاں پر حرف ندا حذف ہے، اصل میں یا یوسف آرد عن ھذا تھا۔ حرف ندا حذف ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ یوسف کے شروع میں اگر حرف ندا کو حذف نہ مانے تو یہاں پر یوسف کو مبتدا بنانا لازم آئے گا، اور آگے آرد عن ھذا کو خبر بنانا لازم آئے گا، جو کہ انشائیہ ہے، اور انشائیہ خبر نہیں بنتی، اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہاں پر حرف ندا حذف ہے، اور جو آرد عن ھذا ہے یہ جواب قسم ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، جواب قسم ہے۔
یہ منادا ہے, جواب ہے, ٹھیک ہے. آگے یا ایھا الرجل, یہاں پر بھی حرف ندا حذف ہے. یہاں پر کرینہ یہ ہے کہ ایھا جہاں پر بھی آئے گا اس کے شروع میں حرف ندا ہوگا ضرور, کیونکہ ایھا حرف ندا کے بغیر آتا ہی نہیں, اسی وجہ سے. اور شاذ ہے اصبح اللیل اور افتدی مخنوق و اترکا کرا, یہ شاذ ہے. یعنی کہ اصبح اصل میں تھا, اصل میں اصبح نہیں تھا, یہاں پر حرف ندا کیا ہے, حذف ہے. اصل میں یہ تھا ادخلوا فی الصباح یا لیل, ادخلوا فی الصباح یا لیل, اصل میں یہ تھا. یہاں پر حرف ندا حذف ہو گیا. اور دوسری مثال ہے نا افتدی مخنوق, یہ اصل میں افتدی نفسا کا یا مخنوق تھا. اور تیسری جو مثال ہے وہ اصل میں اخفدو انا کا یا کراوان, یہاں پر حرف ندا کو حذف ہے. تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جواب دے دیا, یہ ہے تو اس میں جنس, یہاں پر حرف ندا حذف نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے, یہ شاذ ہے, کیونکہ اس کا اعتبار ہوتا ہے جو علماء نحو ہو یا عربی کلام میں جن کو مہارت حاصل ہو, وہ اگر حرف ندا کو حذف کر دے تو ان کا کلام معتبر ہوتا ہے. یہ جو عبارتیں ہیں یہ عاشقوں اور مجنوں کی ہے, یہ فصاح اور بلیغ نحویوں کی نہیں ہے, اسی وجہ سے ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جو اصبح لیل یہ اصل میں ادخلوا فی الصباح یا لیل, داخل ہو جا صبح میں, اے رات. یہاں پر یہ ایک عاشق کا قول ہے تو ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اور وفتدی نفسا کا یا مخنوق یہ ایک چور کا قول ہے. وطرو کا و اترک کرا یہ ایک شکاری کا قول ہے. تو یہ کلام علماء نحو کے نہیں ہے, اسی وجہ سے ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے منادہ کو کرینہ پائے جانے کی وجہ سے جوازن, کبھی کبھی منادہ کو کوئی کرینہ پائے جانے کی وجہ سے حذف کرنا بھی جائز ہے. جس طرح کہ اللہ یسجدو, یہ اصل میں یا قوم اسجدو تھا, یہاں پر کرینہ یہ ہے حرف ندا کو حذف کرنے کا کہ جو حرف ندا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے, کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتا, کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتا. تو یہاں پر یسجدو یہ اسجدو یہ فعل ہے, اس پر داخل ہے حرف ندا. تو اس سے پتہ چلا کہ در اصل یہاں پر منادہ معذوف ہے جو کہ قوم ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا, آگے ترکیب اور عبارت ضرور یاد نکال کر آنی ہے. ٹھیک ہے, بڑا سنو.